بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس عظیم شخصیت کی سیرت، زندگی اور کارناموں کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، دنیا ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دار ہجرت یعنی مدینہ منورہ کے امام، شیخ الاسلام اور کبار ائمہ میں سے ہیں۔ آپ حجاز مقدس میں حدیث اور فقہ کے امام مانے جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس علمی میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ مالک آپ کا نام، کنیت ابو عبداللہ، امام دار الحجرت لقب اور باپ کا نام انس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن الحارث بن غیلان بن حشد بن عمر بن حارث۔ آپ 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین نے اختلاف کیا ہے، لیکن امام ابو زہرہ کی تحقیق کے مطابق زیادہ صحیح تاریخ پیدائش 93 ہجری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام پیدائش مدینۃ النبی ہی ہے۔ یاد رہے کہ امام صاحب علم و فضل سے معمور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ شرف صحابیت سے فیض یافتہ تھے، جبکہ والد محترم کا شمار صحابہ کرام کے کبار ترامزہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے ایک بھائی بھی پختہ عالم دین تھے۔ امام صاحب بیان فرماتے ہیں، ابن شہاب ظاہری کے ہم عمر میرے ایک بردار تھے۔ والد محترم نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ایک دن سوال پوچھا۔ بھائی نے صحیح جواب دیا، جبکہ مجھ سے غلطی ہوئی تو والد محترم نے فرمایا، تمہیں کبوتروں نے طلب علم سے غافل کر دیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں نے علم حاصل کرنے کا عزم باندھا اور 7-8 سال تک ابن حرمز کی شاگردی اختیار کیے رکھی۔ میں تھیلی میں کھجوریں ڈال کر ان کی اولاد کو دے دیتا اور کہتا کہ اگر کوئی شیخ کے بارے میں پوچھے تو کہہ دیں کہ مشغول ہیں۔ ایک دفعہ شیخ نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ اس نے دیکھا کہ مالک کھڑے ہیں۔ برہم ہو کر بولی، وہی اشکر یعنی سفید بالوں اور آنکھوں والا ہے، اور تو کوئی نہیں۔ شیخ نے کہا، اس کو آنے دو، یہ لوگوں میں عالم کا درجہ رکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق امام صاحب 17 سال کی عمر میں نافع مولا عمر، سعید المقبری، ابن شہاب ظاہری اور ابن دینار جیسے اجل علماء سے شرف تلمذ حاصل کر چکے تھے، اور 21 سال کی عمر میں باقاعدہ درس و تدریس اور مسند افتاء سنبھال لی تھی، اور پھر اطراف و اکناف عالم سے علماء و طلباء آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ ابو جعفر المنصور کے خلافت سے لے کر ہارون الرشید کے زمانے تک عروج کو پہنچا اور آپ کی وفات تک جاری و ساری رہا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام صاحب سے طلب علم یا درس و تدریس کے لیے سفر کرنا منقول نہیں۔ آپ ساری عمر مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے، سوائے حج کے مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں سفر نہیں کیا، بلکہ ایک بار خلیفہ مہدی نے آپ کو بغداد لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے یہ حدیث نبوی پڑھ کر پیشکش ٹھکرا دی، کاش لوگ جان لے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 117 ہجری میں مسند درس پر قدم رکھا اور 62 برس تک علم و دین کی خدمت انجام دی۔ ناظرین، بات کی جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کی تو ویسے تو آپ کی تالیفات کی تعداد کافی ہے، لیکن موطا امام مالک کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ اس کتاب پر آگے چل کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ رسالت فی القدر، رسالت فی النجوم و منازل القمر اور الاقضیہ اور اجماع اہل المدینہ کے ناموں سے ان کے رسائل کا ذکر ملتا ہے۔ مالکیوں نے امام کے علم و فنون سے متعلق کئی ایک مجموعے ترتیب دیے ہیں، جن میں المدینۃ سب سے معروف ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے امام مالک رحمہ اللہ کے حمیدہ اوصاف کی۔ آپ کا ایک وصف صبر و تحمل بھی تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی جلیل القدر علماء کلمہ حق کہنے کی پاداش میں وقت کے حکمرانوں کے زیر عتاب رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ جبری طلاق نہیں ہوتی امام کا مشہور فتویٰ ہے۔ یہ حاکم وقت کو پسند نہیں تھا، جس کے سبب امام صاحب کو بہت مشقت و اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کی تفصیلات قاضی ایاز نے ترتیب المدارک میں، جبکہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر اپنی کتاب حکومت اور علماء ربانی میں کیا ہے۔
اس واقعے کا خلاصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض فقہا نے ایک ایسا فتویٰ دے دیا کہ امراء و سلاطین کی عیاشی و شہوت رانی کے لیے انتہائی زبردست دلیل اور بہترین حربہ ہونے کے ساتھ نصوص شریعہ کے بالکل خلاف و منافی تھا۔ فتویٰ کے الفاظ یہ تھے: اگر کسی مرد سے زبردستی یا ڈرا دھمکا کر قتل وغیرہ کا خوف دلا کر اس کی عورت سے طلاق حاصل کر لی جائے تو ایسی طلاق بالکل حق و ثواب اور جائز و صحیح ہے۔ جب یہ فتویٰ امام دارالحجرہ امام مالک کے روبرو پیش ہوا تو آپ نے لا طلاق و عطاق فی اغلاق والی حدیث کے پیش نظر علل اعلان اس کے تردید و تکذیب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ جبراً و کراہن سے حاصل کردہ طلاق بالکل لغو و باطل ہے۔ ایسی متعلقہ عورت سے نکاح کرنا ویسے ہی حرام و ناجائز ہے جیسا کہ عام منکوحہ عورتوں سے شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عالم مدینہ اس حدیث سے یہ فتویٰ بھی دیتے کہ جس طرح طلاق المکروہ غلط و باطل ہے، ویسے ہی بزور شمشیر بیت خلافت حاصل کرنے والے خلیفہ کی بیعت بھی شرعاً اور صحیح نہیں ہے، اور منصور کی بیعت خلافت چونکہ جبراً کراہ پر مبنی تھی، اس لیے عالم مدینہ کے دونوں اعلانات بظاہر حکومت کو کھلا چیلنج تھے، اور اس طرفہ پر ترا یہ ہوا کہ ان دنوں مدینہ منورہ کا گورنر جعفر بن سلیمان تھا جو منصور عباسی کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب دونوں اعلانات اس نے سنے تو شاہی قرابت اور حکومت کے نشے سے سرشار اس نے امام صاحب کو انتباہی نوٹس دیا کہ اپنے فتوے سے رجوع کریں یا کم از کم آئندہ ایسا فتویٰ نہ دیں۔ لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا وجود ہی فطرتاً کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے مختص تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر جعفر بن سلیمان کے انتباہی نوٹس کی ایک ذرا پرواہ نہ کی، بلکہ مزید جوش و خروش سے رد و تردید کرتے ہوئے کھلم کھلا اعلان کرتے رہے: طلاق المکرہ لیس بشی یعنی جبراً و کراہن سے حاصل کردہ طلاق غلط و باطل ہے۔ جعفر شاہی آرڈر کی توہین دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور پولیس کو حکم دیا کہ امام صاحب کو اخلاقی مجرم کی حیثیت سے انتہائی ذلیل کن حالت میں پیش کیا جائے۔ امام صاحب کو لایا گیا، جعفر نے اپنا مطالبہ دہرایا، امام صاحب نے پھر اسی شان سے اسے ٹھکرا دیا اور فرمایا: اگر تمہارے مفتیوں کے پاس کوئی نص قطعی موجود ہے تو پیش کرو، ورنہ ہم فتویٰ کو واپس لینے یا اس سے باز رہنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ والی مدینہ نے ضد ہو کر امام صاحب کو مار پیٹ کا حکم دے دیا۔ امام صاحب کوڑوں کی ضرب سے چلانے کی بجائے طلاق المکرہ لیس بشین کے نعرے بلند کرتے جاتے۔ اپنی خفت و ندامت کو مٹانے کے لیے ظالم وقت نے حکم دیا کہ اس باغی کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے۔ امام صاحب وہاں بھی سر عام یوں فرمانے لگے: مجھے جاننے والے تو خوب جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک بن انس اصبہی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جبراً و کراہن کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ والی مدینہ کو خبر کی گئی کہ تم نے امام کو ذلیل و رسوا کرنے کا پلان کیا تھا، لیکن امام الٹا حکومت کے ظلم و غضب کی داستان گلی کوچوں میں بیان کر رہے ہیں، تو والی مدینہ نے کہا کہ امام صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حکومتی کارندوں سے خلاصی پاتے ہی امام صاحب مسجد نبوی گئے، وہاں بطور شکرانہ دوگانہ ادا کیا۔ خلیفہ منصور کو جب یہ صورتحال پہنچی تو بہت برہم ہوا اور والی مدینہ جعفر کو کہلا بھیجا کہ تمہاری بے وقوفی کی یہ سزا ہے کہ ابھی فوراً گدھے پر سوار ہو کر دارالخلافہ بغداد حاضری دو۔ خلیفہ منصور نے جعفر بن سلیمان کو معزول کر دیا اور خود مدینہ حاضری دے کر امام صاحب سے معذرت خواہ ہوا۔ یہ تھا وقت کے امام مالک بن انس کا وقت کے حکمران سے تعامل، ان کی شجاعت و بہادری اور کلمہ حق سے دین کا سر بلند ہوا اور وقت کے حکمران کو ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو یاد رہے کہ امام صاحب حدیث و سنت اور عقیدہ و فقہ کے امام ہیں۔ آپ ان جلیل القدر تبع و تابعین میں سے ہیں جو بطور اسوہ و نمونہ امت میں مشہور ہوئے۔ مذاہب اربع میں سے دوسرا مذہب آپ کی طرف منسوب ہے۔ امام شاطبی نے امام مالک بن انس کا ایک عظیم الشان قول یوں نقل فرمایا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مکمل کر کے گئے
لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ہی اتباع کریں، رائے اور قیاس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ عقل پرستی کوئی معیار نہیں۔ آپ کوئی عقلی نقطہ لائیں گے، کل کو کوئی دوسرا اس کا توڑ لے آئے گا، اور عقل تو عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، لہٰذا انسان کسی ایک بات اور موقف پر مطمئن نہ ہو سکے گا۔ دوستو، امام صاحب کا ایک اور قول ہے جو ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے۔ فرماتے ہیں، سنت تو سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا محفوظ رہے گا، اس سے محروم رہنے والا غرق ہوگا۔ ایک روایت میں حیثم بن جمیل بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا، کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابراہیم نقی کے اقوال ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے قول کو لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ امام صاحب نے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے؟ کہا جی۔ تو فرمایا، ایسے لوگوں سے اسی منہجی انحراف سے توبہ کروائی جائے جو صحابہ کی بات چھوڑتے ہیں۔ دوستو، امام صاحب ہمیشہ اتباع کتاب و سنت کا درس دیا کرتے تھے۔ مان بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں، امام مالک نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں جس سے درست کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرے موقف کو پرکھو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لو، اور کتاب و سنت کے مخالف کو چھوڑ دو۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب بسا اوقات یہ شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، بہترین دینی کام وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، اور بدترین وہ جو بدعات و خرافات پر مشتمل ہو۔ ناظرین، امام مالک کو اللہ تعالی نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین بھی ہیں اور رئیس الفقہا بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے پہنچے اسے مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ وہ علم حدیث کے درخشاں ستارے ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے، روئے زمین پر امام مالک سے بڑھ کر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امانت دار نہیں۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک تابعین کے بعد امام مالک سے زیادہ دانشور اور حدیث کے معاملے میں زیادہ سکہ اور امانت دار کوئی نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت کا آپ کی امانت، الہیت اور فقاہت پر اجماع ہے، اور امام مالک اللہ کے دین میں حجت ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب حدیث کے کسی ٹکڑے میں شک پڑ جاتا تو پوری کی پوری حدیث رد کر دیتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قول ہے کہ تابعین کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بندوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی حجت ہیں۔ امام زابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 5 باتیں جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں جمع ہو گئی ہیں، میرے علم میں کسی اور شخص میں جمع نہیں ہوئیں۔ نمبر 1، اس قدر دراز عمر اور ایسی عالی سند۔ نمبر 2، آپ کے حجت اور صحیح الروایہ ہونے پر ائمہ کا اتفاق، ایسی عمدہ فہم اور اتنا وسیع علم۔ نمبر 4، آپ کی عدالت، اتباع سنت اور دین داری پر محدثین کا اتفاق۔ نمبر 5، فقہ و فتاوی میں آپ کی مسلمہ مہارت۔ وہاب بن خالد کا بیان ہے، مشرق و مغرب میں مالک سے بڑھ کر حدیث نبوی کا کوئی امین موجود نہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، لوگ علمی سیرابی کے لیے دور دراز کے سفر کریں گے، لیکن انہیں عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ملے گا۔ سفیان بن عینہ و عبد الرزاق فرماتے ہیں، یہاں عالم مدینہ سے مراد امام مالک بن انس ہیں۔ ابن عینیہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مالک سے بڑھ کر راویوں میں احتیاط کرنے والا اور ان کا علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ روایت ہے کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ ظاہری کے تلامذہ میں روایت حدیث میں سب سے زیادہ پختہ کون ہے؟ فرمایا مالک بن انس، جو ہر چیز میں پختگی رکھتے ہیں۔ دوستو، حماد بن زید رحمہ اللہ خود بہت بڑے محدث ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی، بے ساختہ گویا ہوئے، اللہ رحم کرے، اب ان جیسا کوئی نہیں رہا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقہائے مدینہ میں روایت کی جانچ پڑتال کی داغ بیل ڈالنے والے مالک ہیں، جنہوں نے صحیح و ضعیف میں امتیاز کا منہج قائم کیا، اور اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب طویل قد، بھاری جسم کے مالک تھے، سر اور داڑھی کے بال شدید سفید تھے،
لباس بھی عمدہ سفید زیب تن کیا کرتے، انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے، خصاب وغیرہ استعمال نہ کرتے اور مونچھوں کو حلق کرنے کو عیب شمار کرتے تھے۔ آپ کی مجلس انواع و اقسام کے قالین وغیرہ سے مزین انتہائی پرتکلف ہوتی، شور و غل اور کیل و کال کی ذرا گنجائش نہ تھی۔ سب ادب و احترام اور ہیبت سے خاموش رہتے، سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ باہر سے آنے والے اجنبی اور مہمان لوگ بعض دفعہ حدیث وغیرہ کے متعلق سوال کر لیا کرتے تھے۔ حبیب نامی آپ کے ایک کاتب تھے، وہی آپ کی کتابوں کی قرات کرتے، باقی سب سماعت فرماتے۔ اگر کہیں غلطی ہوتی تو امام صاحب خود ہی وضاحت فرماتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب درس حدیث کے لیے باوضو ہو کر بہترین لباس زیب تن کر کے بالوں کو سنوار کر اور بہترین خوشبو لگا کر نکلتے اور فرماتے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی آواز بلند بولتا تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے اور فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے پاس رفع صوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رفع صوت کے مترادف ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب اساتذہ و شیوخ کے انتخاب میں حد درجہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ بہت سارے نیک اور صالح لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان کی علمی قد و قامت امام صاحب کے ذوق و مزاج کے مطابق نہ ہوتی۔ امام صاحب نے وقت کے جلیل القدر اور اکابر علماء و محدثین سے ہی استفادہ کیا۔ اگر بات کی جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں زیادہ معروف نافع مولا ابن عمر ظاہری، ابو الجناد عبد الرحمن بن قاسم، ایوب سختیانی اور ثور بن زید وغیرہ ہیں۔ آپ نے صرف موطا میں جن شیوخ سے روایت کی ہے ان کی تعداد 95 ہے۔ یہ سب اساتذہ مدنی ہیں۔ موطا کے علاوہ باقی اساتذہ کی تعداد 900 بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق ائمہ میں سے ایک جم غفیر نے آپ سے شرف تلمس کیا، جبکہ حافظ ذہبی کے مطابق امام صاحب سے اتنے لوگوں نے روایت کی ہے جن کا شمار تقریباً ناممکن ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 سے زائد بتائی گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے تلامذے میں شامل ہیں۔ دوستو، بات کی جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات کی تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب کرتے تھے۔ جب نام مبارک زبان پر آتا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں خود امام مالک سے روایت کیا ہے کہ ہارون الرشید نے چاہا کہ موطا کو خانہ کعبہ میں آویزاں کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو فقہی احکام میں اس کی پیروی پر مجبور کیا جائے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ایسا نہ کریں۔ خود صحابہ رضوان اللہ اجمعین فروع میں اختلاف کرتے تھے اور وہ ممالک میں پھیل چکے تھے، اور ان میں سے ہر شخص حق پر ہے، یعنی درست راہ پر ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اے ابو عبداللہ۔ دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بے تعصبی و بے نفسی بلکہ اعلیٰ ظرفی اور رواداری سے پوری امت مسلمہ کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک ان ارباب صدق و صفا میں سے تھے جنہیں کوئی طاقت حق گوئی سے نہیں روک سکتی تھی۔ منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جبری طلاق یعنی طلاق کے مقرہ واقع نہیں ہوتی۔ گورنر مدینہ کو اندیشہ دامن گیر ہوا کہ اس فتوے کی زد ابو جعفر منصور کی بیعت پر پڑے گی، جس نے جبراً اپنی رعیت سے بیعت لی تھی۔ اس نے امام ممدوح کو دارالامارات میں طلب کیا اور آپ کی رفت شان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 70 کوڑے لگوائے۔ مشقیں اس زور سے کس دی گئیں کہ ہاتھ بازو سے جدا ہو گیا، لیکن اس تکلیف و کرب کے عالم میں آپ اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو گئے جس پر آپ کو تذلیل و تشہیر کے لیے سوار کرایا گیا تھا، اور بلند آواز سے پکارتے بھی جاتے تھے کہ جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ مالک بن انس ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری یعنی مقرہ درست نہیں۔
روایات بتاتی ہیں کہ اس واقعے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و عظمت گھٹنے کی بجائے بڑھ گئی۔ تازیانوں کی ضربات سے شان کا روب، داب اور جلال و جمال دوچند ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں گورنر کے معافی طلب کرنے پر فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا۔ دوستو، جہاں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ و اجتہاد کے طریقے کی بات ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجتہاد میں قرآن کریم کے بعد احادیث نبوی پر اعتماد کرتے تھے۔ جس حدیث کی سند کو صحیح سمجھتے اسی سے مسائل کا انستباط کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے تامل کو، یعنی جس حدیث پر فقہائے مدینہ کا عمل اور اتفاق ہو، خصوصی اہمیت کا حامل سمجھتے، پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ نص کی عدم موجودگی میں قیاس سے کام لیتے، کبھی کبھار مصلحت عامہ کے اصول کے ذریعے اجتہاد کرتے، جن کا مقصد معاشرتی مفاسد کو دور کر کے شرعی مقاصد کی حفاظت کرنا ہوتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ یوں منقول ہے، کہتے ہیں ایک رات امام صاحب نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حاضر ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کر لے، اور اس لیے میں ڈر کے مارے نفلی حج بھی ادا نہیں کرتا کہ مکہ میں میرا انتقال نہ ہو جائے، تو مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عمر کتنے سال باقی ہے تو میں نفلی حج ادا کر لیا کروں۔ جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک انگلیاں کھول کر ان کے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اب امام مالک رحمہ اللہ حیران کہ 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے یا 5 سال مراد ہیں۔ 5 کا معمہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے امام صاحب نے ایک شخص کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا اور اس کو تاکید کی، یہ مت بتانا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور خواب بیان کر کے جو وہ تعبیر بتا دیں آ کر مجھے بتانا۔ اس شخص نے امام ابن سیرین سے پورا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے خواب سن کر پوچھا، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ عام آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کسی بڑے عالم نے دیکھا ہے، اور مدینہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں، یہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، واپس جاؤ، اجازت لے کر آؤ، نام بتاؤ تب میں تعبیر بتاؤں گا۔ وہ شخص واپس آ گیا۔ اس نے امام مالک سے عرض کیا کہ حضرت، وہ تو پہچان گئے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں۔ فرمایا، اچھا میرا نام بتا دو۔ اس نے آ کر امام ابن سیرین کو نام بتایا تو انہوں نے فرمایا، امام مالک رحمہ اللہ ہی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر پوچھی تھی۔ اس کے جواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 انگلیاں دکھا دیں۔ اس سے نہ 5 برس مراد ہیں، نہ 5 مہینے اور نہ 5 ہفتے یا دن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث اور قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث کا مضمون تو یہ ہے کہ کسی کی موت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، خدا ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی، اور بارش کی اصلیت و حقیقت کے کہاں سے برسے گی وغیرہ، اور ماں کے رحموں میں کیا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا، یعنی دفن کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ علمی تعبیر دی گئی، اور چونکہ اس تعبیر کا تعلق علم سے ہے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب کسی عالم ہی کو دے سکتے تھے۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ روایات بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ کو مدینہ منورہ کے مٹی کے ایک ایک ذرے سے محبت تھی، اور تمنا یہ تھی کہ کسی طرح مدینہ کی زمین میں دفن ہو جاؤں۔ اس کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے۔ نفلی حج کرنے کی شدید خواہش کے باوجود نفلی حج بھی نہیں کرتے تھے۔ دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور سکھایا کہ رہتی دنیا تک بامراد ہو گئے۔
اس گلشن میں جس کا ظہور نبی رحمت ہادی برحق سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس میں بڑے بڑے عالم، عابد، زاہد آئے اور آتے رہیں گے، ایسے عاشق رسول اور با ادب بھی جو بے وضو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن ادب کا جو سلیقہ کرینہ طریقہ امام مالک بن انس کے ہاں ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ رہتی دنیا تک جب ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی، امام مالک کا نام لیا جائے گا، اور امام مالک کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، لیکن کبھی مدینہ طیبہ میں جوتے نہیں پہنے، ساری زندگی مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں رہے۔ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں سے لگ کر چلتے کہ کہیں غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار دو عالم کا نالین مبارک لگا ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اعلیٰ نسل کی سواریاں اور اپنے وقت کے بہترین گھوڑے تھے، لیکن کبھی مدینہ کی حدود میں کسی سواری پر نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ منصور کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے پہ ٹوک دیا، جس پہ خلیفہ معافی کا طلبگار ہوا۔ خلیفہ منصور نے بوقت دعا پوچھا، میں دعا حضور کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کروں یا منہ پھیر کے قبلے کی طرف کروں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے منہ پھیر کے کیسے دعا کرتے ہو؟ جو تمہارا بھی وسیلہ ہے، تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ کہتے ہیں ایک ساتھی نے ایک بار راستے میں چلتے ہوئے حدیث پوچھ لی تو اس کو 20 چھڑیاں لگائیں کہ یہ خلاف ادب ہے کہ حدیث کو راہ چلتے ہوئے پوچھا جائے۔ جب بیٹھے تو جتنی چھڑیاں لگائی تھیں اتنی احادیث بیان کی۔ ساتھی کو عمر بھر ملال رہا، کاش اور چھڑیاں لگائی ہوتی۔ کہتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حج کیا، دوسرا حج کرنے نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر جان نہ نکل جائے۔ بہت کم کھاتے کہ حاجت نہ ہو، مدینہ میں رہتے تھے، لیکن رفع حاجت مدینہ کی حدوں سے باہر جا کر کرتے۔ جب حدیث بیان کرتے تو پہلے غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عطر لگاتے اور بغور و عود جلا کر حدیث بیان کرتے۔ اگر دن میں 10 بار حدیث بیان کرتے تو بھی یہی اہتمام کرتے، کبھی کھڑے ہو کر حدیث بیان نہ کرتے کہ یہ بھی خلاف ادب ہے۔ کہتے ہیں ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے، بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ ساتھی نے پوچھا، آج آپ کا رنگ بوقت بیان حدیث بار بار متغیر ہوا؟ تو بیان کیا، بچھو نے 16 بار کاٹ لیا تھا۔ ساتھی نے کہا، آپ بیان روک دیتے؟ فرمایا، میں اپنی تکلیف کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہیں روک سکتا، ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، زیر آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں، یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے تھے۔ لیکن افسوس کہ عام لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے ناواقف ہیں۔ کوئی سیلفیاں بنانے میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی اپنی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، دین سارا ہی عشق و آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ دعا ہے خالق و مالک کائنات ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عشق و آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آئیے آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت اور دلیری کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباسی کو پتہ چلا کہ امام مالک بن انس، ابن سمان اور ابن ابی ذئب رحمہ اللہ وغیرہ علماء اس کی حکومت سے ناراض ہیں۔ اس نے ان سب کو فوراً اپنے دربار میں طلب کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نہا دھو کر کفن کے کپڑے پہن کر اور عطر و حنوط وغیرہ مل کر دربار میں پہنچے۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات ہیں۔ پھر جب ابن سمان اور ابن ابی ذئب کو رخصت کر دیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب، آپ کے کپڑوں سے حنوط کی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے؟ یہ تو مردے کو لگائی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے دربار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طلبی ہوئی تھی، اس بات سے مجھے یہ خیال ہوا کہ کچھ پوچھ تاچھ ہوگی
اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پسند نہ آئے اور آپ میرا سر قلم کرانے کا فیصلہ کر لیں، اس لیے میں مرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ منصور نے کہا سبحان اللہ، ابو عبداللہ کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤں گا؟ دوستو، ہم آپ کو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب موطا کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک کی مایہ ناز کتاب جس کا نام موطا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ امام مالک کی نسبت سے اسے موطا امام مالک بھی کہا جاتا ہے، البتہ بعض دفعہ موطا کی نسبت امام صاحب کے بعض تلامذہ یعنی راویان موطا کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے موطا امام محمد، لیکن بہتر یہ ہے کہ موطا مالک باروایت محمد جیسی کوئی تعبیر استعمال کی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہ ہو، کیونکہ امام محمد کی موطا نامی کتاب کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ وہ موطا مالک کی ایک روایت ہے جس میں 3686 کی بجائے 1008 مرویات ہیں۔ دوستو، موطا نام کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ موطا تیات سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو آسان و میسر کر دینا۔ چونکہ امام صاحب کا مقصد حدیث و فقہ کو ایک سہل اسلوب میں پیش کرنا تھا، اس لیے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ ایک اور وجہ تسمیہ بھی بیان کی جاتی ہے جو کہ امام صاحب کے اس قول سے ماخوذ ہے، میں نے یہ کتاب مدینہ کے 70 فقہا کے سامنے پیش کی، سب نے اس کے متعلق رضامندی و موافقت کا اظہار کیا، لہٰذا اس کا نام موطا رکھا گیا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے موطا کے سبب تالیف کی، تو اس کے بیان میں ایک سے زائد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ کتاب عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے کہنے پر تصنیف فرمائی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ گزارش خلیفہ مہدی نے کی تھی۔ ایک تیسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام صاحب نے عبدالعزیز ابن الماجشون کی موطا دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ اس موضوع پر مزید بہترین کتاب ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے موطا کی تصنیف کا آغاز کیا۔ ناظرین، بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان تینوں روایات میں جمع و تبتیق اس طرح ممکن ہے کہ پہلے ابو جعفر المنصور نے امام صاحب سے یہ گزارش کی ہوگی، لیکن امام صاحب سوچ و فکر میں ہوں گے، پھر بعد میں خلیفہ مہدی نے بھی یہی طلب دہرائی تو امام صاحب کا عزم مزید پختہ ہوا، اور پھر جب آپ نے اس وقت کی تصنیفات دیکھیں تو ان میں سب سے بہترین موطا ابن الماجشون محسوس ہوئی، لیکن ساتھ اس میں موجود بعض کوتاہیوں کو دیکھ کر ایک جامع اور آسان موطا تالیف کرنے کا آغاز کر دیا۔ واللہ عالم۔ روایات میں آتا ہے کہ امام صاحب کے سوانح نگاروں نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ابو جعفر المنصور نے امام صاحب کو پیشکش کی تھی کہ آپ اجازت دیں تو موطا کو بطور دستور اور آئین کے نافذ کر دیا جائے، لیکن امام صاحب نے رضامندی ظاہر نہ کی۔ ابن سعد اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، مالک بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر ابو جعفر المنصور نے مجھے بلوایا اور کہا، میرا عزم ہے کہ آپ کی کتاب یعنی موطا کے نسخے تیار کروا کر تمام اسلامی علاقوں میں بھیجوں اور اسے نافذ کرنے کا حکم جاری کر دوں، کیونکہ اصل علم تو مدینہ میں ہے۔ میں نے عرض کی، امیر المومنین یہ کام نہ کیجیے، کیونکہ اقوال، احادیث و روایات کا علم تمام لوگوں میں منتشر ہو چکا ہے اور ہر ایک نے اپنے علم و فہم کے مطابق موقف بنا لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کا اپنے ہاں رائج الوقت طریقے سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا ہر شہر کو اپنے علمی و فقہی اختیارات کے مطابق ہی رہنے دیا جائے۔ ابو جعفر نے کہا، باخدا اگر آپ اجازت دیتے تو میں اسے نافذ کر کے ہی رہتا۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب اپنی کتاب کو بطور قانون اور دستور نافذ کرنے پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ وحی کے علاوہ کوئی چیز بطور شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی ہے، اور امام صاحب خود مسجد نبوی میں لوگوں کو قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کے یہی منہج سکھاتے رہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات میں اخذ ورد کا احتمال باقی رہتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس کتاب کے موضوعات کی تو اجمالی طور پر تو کتاب کا موضوع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آثار صحابہ کا ہے، البتہ تفصیلی طور پر مضامین موطا کو 8 قسموں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی 8 قسمیں کون سی ہیں۔
पहली किस्म मरफू व मुत्तसिल अहादीस, दूसरी किस्म मुरसल अहादीस, तीसरी किस्म मुनक़ते अहादीस, चौथी किस्म मरफू हुक्मी, पाँचवीं किस्म बलागियात, छठी किस्म अक़वाल सहाबा व ताबईन, सातवीं किस्म इमाम मालिक का तफ्ता व इज्तिहाद, आठवीं किस्म लुग़वी व तफसीरी अफ़ादात। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमाम साहब ने किताब को फ़क़ही अबवाब पर मुरतब किया है। सिर्फ़ अहादीस सहिया पर इक्तफ़ा करने की बजाय अक़वाल सहाबा व ताबईन भी ज़िक्र किए हैं। मसनद के साथ साथ मुरसल हदीस से भी एहतजाज करते हैं। इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वारिद मसाइल से भी इस्तदलाल करते हैं। अहले मदीना सहाबा व ताबईन के फतावा से ज़्यादा मानूसियत रखते हैं। बिलखसूस अगर किसी मसले में फ़ुक़हाए सबा का इत्तफ़ाक़ हो जाए, इमाम साहब ने अहादीस नबिया पर इक्तफ़ा करने की बजाय अक़वाल सहाबा व ताबईन को इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि ये इस्लामी फ़क़ही मसादर में बुनियादी हैसियत रखते हैं। इसके बग़ैर तफ़क़ा फ़िल हदीस मुमकिन नहीं। इमाम साहब का मकसद सिर्फ़ नसूस शरीयत की तदवीन ना था, बल्कि आप नसूस से मसाइल के इस्तबात व इस्तदलाल के लिए एक जामे तर्ज़ उसलूब मुतारफ़ करवाना चाहते थे। जैसा कि इब्नुल अरबी का बयान है कि इमाम का इस किताब की तालीफ़ से मकसद फ़िक़्ह के असूल व फ़रोग़ का बयान था, जबकि इमाम इब्न आशूर फरमाते हैं इमाम साहब का मकसद इल्म शरीयत की वजाहत थी, और इल्म शरीयत सिर्फ़ अहादीस नबविया में ही मुनहसर नहीं, बल्कि सहाबा कराम जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात व आदात को बराह रास्त मुलाहिज़ा किया, उनके फ़ैसले और फतावा भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि अहादीस मौता की मुख्तलिफ़ 8 किस्म हैं, तो हर किस्म का दर्जा भी अलग है। लिहाजा पहली किस्म यानी मरफू व मुत्तसिल अहादीस सब के सब सही हैं और उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है, बल्कि ये तमाम अहादीस सहीहीन बल्कि कुतुब सित्ता में भी मौजूद हैं। और इमाम बुखारी के तरीक़ा तालीफ़ में ये बात मज़कूर है कि इन्हें अगर इमाम मालिक की रिवायत से कोई हदीस मिल रही हो तो वो उसी को ज़िक्र करने का एहतमाम करते हैं, चाहे इमाम मालिक की रिवायत के लिए उन्हें नाजिल यानी लंबी सनद ही क्यों ना इख्तियार करना पड़े। इसी तरह इब्न आशूर फरमाते हैं इमाम बुखारी तकल्लुफ़ुन मालिक की रिवायत को लेते हैं, चाहे उनको बईद तरीन सनद का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मौता का ज़माना तसनीफ़ खलीफ़ा मंसूर के ज़माना 136 हिजरी से शुरू होता है और खलीफा मेहदी के ज़माने 158 हिजरी में किताब की शक्ल में मुकम्मल हुआ। मौता की तसनीफ़ का ताल्लुक़ उस ज़माने के मुसलमानों की इज्तमाई और सियासी ज़िंदगी से है। वसी इस्लामी सल्तनत के अतराफ़ व अकनाफ़ में काजी और मुफ्ती जो शरई अहकाम नाफिज करते, उनमें इख्तलाफ पाया जाता था और उस ज़माने के अहले सियासत ये समझते थे कि फ़ैसलों में इस्तेहकाम नहीं। इस बना पर वो चाहते थे कि खलीफा एक जामिउल अहकाम किताब मुकर्रर कर दे जिसके मुताबिक सारे मुकद्दमात के फ़ैसले किए जाएं और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने का इम्तनाई हुक्म जारी कर दे। मौता के बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं, मेरी किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा रिज़वानुल्लाह मजमईन के अक़वाल हैं, फिर ताबाइन के और राय यानी इजमाए अहले मदीना है। मैं इनसे बाहर नहीं निकला। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मौता को फ़क़ही अबवाब पर मुरतब फरमाया है। उन्होंने सिर्फ़ अहादीस मरफूआ पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि इसमें अक़वाल सहाबा और फतावा ताबाइन को भी जमा किया है। अगर असलूब मौता की बात की जाए तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर बाब का मौजू बयान करते हैं, इसके मुताबिक हदीस दर्ज करते हैं, उसके साथ साथ अक़वाल सहाबा ताबाइन और अक्सर मौक़े पर अहले मदीना का अमल भी ज़िक्र करते हैं। बाज़ दफ़ा ज़ाती तौर पर फ़क़ही आरा पर रोशनी डालते हैं। मसलन आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फ़तवा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, इमाम मालिक से पूछा गया अगर हाइज़ा औरत को तहारत के वक्त पानी मुयस्सर ना हो तो क्या वो तयम्मुम करे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया हाँ, उसकी मिसाल जनबी की तरह है अगर पानी मुयस्सर ना हो। नाज़रीन, जहाँ तक मौता नाम की बात है तो मौता के लुग़वी मानी रौंदा हुआ, तैयार किया हुआ और नरम और सहल बनाया हुआ। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मौता के मानी रौंदे हुए चले हुए के हैं, जिस तरह आम आइम्मा उलमा और अकाबिर चले हों
اور سب نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو اور اتفاق بھی کیا ہو۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں نقد حدیث اور علم رجال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حجت و سند تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10,000 احادیث کے ذخیرے میں ان سے انہوں نے اپنی کتاب موطا کی حدیثیں منتخب کی اور پھر ہر سال نقد و جرح کی کسوٹی پر رکھتے رہے اور بالآخر موجودہ انتخاب موطا پر نظر ٹھہری۔ امام مالک نے فرمایا کہ 4 قسم کے آدمیوں کی روایت قبول نہ کرو۔ نمبر 1، ایسے احمق سے جس کی حماقت واضح ہو۔ دوسرے، جھوٹے شخص کی روایت۔ تیسرے، ہوا ہوس کا بندہ۔ چوتھا، ایسے عبادت گزار بوڑھے انسان کی روایت جس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی بات پر اکتفا نہ کرتے تھے کہ راوی عادل ہے، یاد رکھنے والا ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ راوی جو کچھ بیان کرتا ہے اس کا وزن اس کی حیثیت سے بھی باخبر ہو جس سے وہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے متقی پرہیزگار لوگوں سے روایت نہیں کی، اس لیے کہ وہ ضابطہ نہیں تھے۔ روایت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اہل عراق سے حدیث کیوں نہیں لیتے؟ کہا، اس لیے کہ جب وہ ہمارے شہر آتے ہیں تو میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ غیر سکہ سے بھی حدیث لے لیتے ہیں، تو میں نے سوچا یہی حال ان کا اپنے شہر میں ہوگا۔ ناظرین، تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بلکہ دوسری صدی ہجری کے 3/4 حصے تک فقہ کے وہ اصطلاحی معنی نہیں قرار پائے تھے جو آج مشہور و معروف ہیں، بلکہ عملی امور اور احوال میں وہی لوگ فتویٰ دیتے تھے جو ان روایات کے حامل تھے اور جس کا نام انہوں نے علم رکھا تھا، اور جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو فقہ کا شوق دلاتے تھے، یعنی وہ روایات جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پورے جوش سے فراہم کی تھیں اور جن کو اپنی کتاب موطا میں مدون کر دیا تھا۔ اسی طرح لفظ رائے اس زمانے تک حجاز میں ان اصطلاحی معنوں میں مستعمل نہ تھا جو آج کل لیے جاتے ہیں، بلکہ رائے کے معنی تھے سمجھنا اور خوبی کے ساتھ پا لینا، نہ کہ قیاس اور استنباط اور فقہی احکام کے استخراج میں عقل کو کام میں لانے کی قوت کا نام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود تصریح کی ہے کہ رائے سے مراد میری رائے نہیں بلکہ ان کے ہاں سے مراد ائمہ سلف کی ایک جماعت کی رائے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں الامرۃ المجتمع کہتا ہوں، تو اس سے مراد وہ قول ہے جس پر اہل علم و فقہ کا بغیر کسی اختلاف کے اجماع ہو، اور جب میں الامرۃ الادنیٰ کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ بات ہے جس پر ہمارے ہاں کے لوگوں کا عمل ہو اور جس کے مطابق احکام جاری ہوں اور جن کو عالم و جاہل سب جانتے ہوں۔ جس چیز کے بارے میں بلبلدنا کہتا ہو تو اس سے مراد وہ شے ہے جس کو میں اقوال علماء سے پسند کرتا ہوں۔ نیز ان کا قول ہے کہ میں اپنے اجتہاد میں اہل مدینہ کے مذہب اور ان کی رائے یعنی اجماع سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں موطا کی کچھ روایات کی۔ ابو القاسم بن محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ موطا کے متعدد نسخے ہیں جن میں 11 زیادہ معروف ہیں اور 4 ایسے ہیں جو مقبولیت اور شہرت کے بام عروج پر پہنچے، اور 4 یہ ہیں: موطا یحییٰ بن یحییٰ مسمودی، موطا ابن بقیر، موطا ابن مصب اور موطا ابن وہب۔ اور جب مطلق موطا کا نام لیا جائے تو اس سے مراد یحییٰ بن یحییٰ مسمودی کی روایت ہی ہوتی ہے۔ موطا میں روایات کی تعداد کی بات کی جائے تو مجموعی احادیث و آثار کی تعداد 1720 ہے، جبکہ مسند مرفوع احادیث 600 ہیں، مرسل 222 ہیں، اقوال صحابہ 613 ہیں، اقوال تابعین 285 ہیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے موطا کی اہمیت کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہور علماء نے طبقات کتب احادیث کے اندر طبقہ اولا میں موطا مالک کو شمار کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کے 5 طبقات قائم کیے ہیں، جن میں موطا کو طبقہ اول میں رکھا گیا ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موطا کو تمام کتب احادیث پر مقدم اور افضل سمجھتے ہیں۔ موطا کے بارے میں علماء و محدثین کی چند آراء بیان کی جاتی ہیں جن سے موطا کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حافظ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیحین بخاری و مسلم دونوں ہی سے بخوبی واقف ہیں، ان کو موطا کی صحت کا اس درجہ یقین ہے کہ فرماتے ہیں:
اگر کوئی شخص اس پر طلاق کا حلف اٹھا لے کہ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں صحیح ہیں، تو وہ حانث یعنی قسم توڑنے والا نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی کتاب صحیح نہیں۔ ناظرین، اس قول کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض علماء کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے عالم وجود میں آنے سے پہلے کا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موطا کے بارے میں قول ہے، بلا شبہ موطا کی لوگوں میں جو وقت اور دلوں میں جو ہیبت ہے اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح قاضی ابو بکر القبس میں لکھتے ہیں، شرائع اسلام کے بارے میں یہ پہلی کتاب تھی جو تالیف ہوئی۔ دوستو، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ موطا صحیحین کے لیے بمنزلہ ماں کے ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے طریق روایت، تمیز رجال اور انضباط کا علم سیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ موطا کو صرف حدیث و فقہ کے زر و جواہر پر مشتمل ایک گنجینہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کی اولین، مستند ترین اور مکمل ترین دستاویز ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں جہاں احادیث کو جمع کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عہد صحابہ میں زندگی کا چلن کیسا تھا، اور اسلام کے مرکز ثانی مدینہ منورہ میں جو مرکز انوار نبوت اور مبدا وحی بھی ہے، اسلام کو کس رنگ میں پیش کیا گیا، کس طرح سمجھا گیا، اور اس کے احکام و مسائل کی کیا وہ فقہی شکل تھی جو صحابہ نے اپنائی۔ یعنی یہ دستاویز اس تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق عہد نبوی سے بہت قریب کا ہے۔ اس میں 40 روایات ایسی ہیں جن میں امام صاحب اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 راویوں کا واسطہ ہے۔ اب روایات کو اصطلاح محدثین میں صنایات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نظم کے اندر موطا کو احادیث اور صحت کے اعتبار سے اور استدلال و انضباط کے لحاظ سے اثبت کہا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ کچھ یوں ہے، جب آپ علوم اسلامیہ کی طرف توجہ کریں تو سب سے پہلے امام مالک کی موطا کو لیں، جس کی احادیث سب سے صحیح اور قاطع دلائل ہیں اور واضح فقہی مسائل کا منبع ہیں۔ ہر تند خو حاسد کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود ہر زمانے میں اس کی صحت و حجت پر اجماع ہو رہا ہے۔ اس سے دین کا علم سیکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے محفوظ کرنے کے لیے مضبوطی سے تھام لیں تو ہدایت پا جاؤ گے، اور جس نے اس سے علیحدگی اختیار کی تو وہ ہلاکت گاہوں میں ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، آئیے مزید وضاحت کے لیے اب موطا سے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ مرتد کو حد کے طور پر قتل کرنے سے پہلے توبہ طلب کرنے کے سلسلے میں جو کچھ آیا، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث سے نتیجہ نکالنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ حدیث ہے، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کی گردن مار دو۔ اس حدیث کے جو معنی ہم سمجھ سکتے ہیں واللہ عالم وہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے دوسرے دین میں چلا گیا، جیسے زنادقہ وغیرہ، جب ان پر غلبہ حاصل ہو جائے تو ان کو قتل کر دو اور ان سے توبہ کا مطالبہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ لوگ کفر چھپاتے تھے اور اسلام کا اعلان یعنی اظہار کرتے تھے، لہٰذا ان سے توبہ طلب نہ کی جائے، ان کے قول کا بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ لیکن جو شخص اسلام سے دوسرے دین کی طرف نکل گیا اور یہ ظاہر ہو گیا تو اسے توبہ طلب کی جائے، توبہ کر لی تو خیر، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور من غیر دینہ میں وہ لوگ شامل نہیں جو نصرانیت سے یہودیت، یہودیت سے نصرانیت کی طرف گئے، یا کسی دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں یا اسلام میں داخل ہو گئے، بلکہ گردن اڑانے کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دین اسلام سے نکل کر کسی دوسرے دین میں چلا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام مالک نے صحابہ کے فتووں اور ان کے فیصلوں سے بھی استفادہ کیا اور انہیں موطا میں درج کیا ہے۔ مثلا مرض موت میں ہی مریض کے طلاق دینے پر بیوی کی میراث کے سلسلے میں لکھا ہے، اگرچہ اس کو طلاق بائن ہو گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مرض میں طلاق دے دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو عدت پوری ہونے پر وارث بنایا۔ اسی بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں اور بیوی کو وارث قرار دیا ہے
اگرچہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور دوسرے سے نکاح کر لیا ہو۔ ناظرین، ان مثالوں سے واضح ہوا کہ موطا فقہ کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی بھی، لیکن جو احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں ان کو لانے سے یہ غرض ہے کہ ان سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جائے اور ان سے استدلال کیا جائے اور ان کے متقاضی کے موافق احکام و مسائل حل کیے جائیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف احادیث پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام کے فیصلے کی روشنی میں مسائل حل کرتے ہیں اور اس رائے کو قبول کرتے ہیں جو زیادہ مصالح یعنی مصلحت عامہ کے قریب تر پاتے ہیں، اور اس سلسلے میں اہل مدینہ کے اجماع سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ موطا فقہ السنہ کے لیے بہترین مجموعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مجموعے سے استفادہ کرنا فقیہ اور محدث دونوں کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف موطا امام مالک کے بارے میں تفصیلی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اب ذکر کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا۔ روایات میں آتا ہے کہ علم و عمل اور اشاعت کتاب و سنت سے بھرپور 85 سالہ زندگی گزار کر امام مالک 14 ربیع الاول 179 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ مدینہ کے والی عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عباسی تھے۔ انہوں نے امام صاحب کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا اور آپ کو مسجد نبوی سے ملحق بقیع الغرقد قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔